بلکہ اسلام یہ بتاتا ہے کہ رزق کے جو 100 حصے ہیں اس میں 90 حصے رزق کے تجارت میں رکھے گئے ہیں، 9 حصے زراعت میں رکھے گئے ہیں اور 1 حصہ دوسرے مینس آف لائیولیہڈ میں ذریعہ کسب معاش میں رکھا گیا ہے۔ تو یہ سینکشن کیوں ہے، یہ تعلیمات کیوں ہے؟ اگر صرف دنیا سے کنارہ کشی کی زندگی کی تعلیم دی جاتی، سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوران ہے، آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے، اصحاب بیٹھے ہوئے، کہتا ہے خدا کے رسول میں پریشان حال ہوں، اے خدا کے رسول میرے پاس اپنے بچوں کے حفاظت کے لیے کچھ نہیں ہے، میری مدد فرمائیے۔ رسول نے حکم دیا کہ ایک کلاڑی اور ایک رسی لا کے اسے دے دی جائے۔ جب رسی کے متعلق سنا تو ممکن ہے اس کو یہ تصور ہوا ہوگا کہ کچھ اتنا سامان ملنے والا ہے کہ رسی میں باندھ کے لے جانا ہے۔ آ گئی رسی اور کلاڑی، اب رسول دوسروں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جب تھوڑی دیر گزری اور رسول نے کچھ اور نہیں کہا تو اب اس آنے والے نے کہا ہے خدا کے رسول کلاڑی تو آ گئی، رسی تو آ گئی، اب میں کیا کروں؟ تو رسول فرماتے ہیں اس کلاڑی کو لے لے، رسی کو لے لے، چلا جا جنگل میں لکڑیاں کاٹ، لکڑیاں کاٹنے کے بعد ان کا رسی میں باندھ کے گٹھر بنا لے اور لا کے بازار میں فروخت کر اور اس سے اپنی اور اپنے بچوں کی ضرورت پوری کر۔ اور اس کے بعد رسول کا یہ فکرہ ہے کہ یہ جان لے کہ تیری اپنے محنت سے حاصل کی ہوئی روٹی رسول کی ادا کردہ روٹیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ پڑھتے محمد والے محمد پر تو مادی زندگی میں انوالومنٹ اگر دین اسلام میں نہ ہوتا تو حاجی آدم کبھی یہ نہ کرتے۔ جا رہے ہیں اصحاب کے ساتھ، راستے میں ایک شخص ہے جو زمین کھود رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے۔ ظاہر ہے عرب کی گرمی ہے، دھوپ ہے، پسینے میں شرابور ہے، مٹی کھود رہا ہے تو اس کے ہاتھ میں بھی مٹی لگی ہوگی، پسینے میں بھیگ کے ظاہر ہے ہاتھ گندا ہو گیا، کام کر رہا ہے۔ رسول اصحاب کے ساتھ جا رہے ہیں، کہہ رہے اس کا ہاتھ تھاما، ہاتھ تھام کے بلند کیا رسول نے اور اپنے اصحاب کو دکھلا کے کہا دیکھو یہ وہ ہاتھ ہے جسے اللہ اور اللہ کا رسول پسند کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ محنت اور مزدوری کے لیے موٹیویٹ کر رہا ہے اسلام، سینکشن کر رہا ہے اسلام۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا واقعہ کہ جب آپ نے حکومت کی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں اور اپنا کیپٹل کوفہ میں منتقل کیا، کہ جب آئے ہیں کوفے میں تو ظاہر ہے ہر والی ریاست جب کہیں اپنے سینٹر پر جاتا ہے تو انسپیکشن کرتا ہے، معائنہ کرتا ہے۔ اب یہ اپنا اپنا ذوق نظر ہے کہ کون کس بات کا معائنہ کرتا ہے، کوئی بیت المال کا معائنہ کرتا ہے، کوئی فوج کا معائنہ کرتا ہے۔ ہمارے مولا نے مسجد کا معائنہ کیا، ان کا ذوق یہی ہے۔ آئے مسجد میں دیکھا لوگوں کو، ساتھ ہے کچھ لوگ، ایک گوشے میں دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ رسول مولا نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ جو ساتھ میں تھے انہوں نے کہا یہ اللہ والے ہیں۔ کہا کیا مطلب یہ اللہ والے ہیں؟ کہا مولا یہ مسجد سے کہیں جاتے نہیں، یہ مسجد ہی میں رہتے ہیں، بس یہیں قرآن پڑھتے رہتے ہیں، تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، ہم وقت عبادت کرتے ہیں۔ تو مولا نے پوچھا ان کی ضرورتیں کیسے پوری ہوتی ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا مولا یہ کسی سے کوئی سوال نہیں کرتے، لوگ ان کی عبادت دیکھ کے ان سے متاثر ہوتے ہیں اور انہیں جو لا کے دے دیتا ہے کھانے کو وہ کھا لیتے ہیں، کوئی کپڑا لا کے دے دیتا ہے پہن لیتے ہیں، بس یہ ہم وقت مسجد میں رہ کے اللہ کی یاد کرتے رہتے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ مولا کی پیشانی پر شکن پیدا ہو۔ یہ کہاں ہے اسلام میں؟ کہا ان سب کو مسجد سے باہر کرو۔ ان کی مثال یہ فکرہ ایک جگہ ملا، یہ مثال ان کتوں جیسی ہے جو کوفے کی گلیوں میں اس لیے گھوما کرتے ہیں کہ کوئی ہڈی اور گوشت کا چھوٹی ہو تھوڑا پھینک دے تو کھا کے اپنا پیٹ بھر دے، بغیر محنت کے۔ اللہ نے بازوؤں میں قوت اس لیے نہیں عطا کی ہے کہ ہاتھ پھیلائے جائے مانگنے کے لیے، محنت کر کے حاصل کر۔ تو ظاہر ہے دین اسلام میں اگر
وہ اسپرچولیزم ہوتی جس کا کانسیپٹ دوسرے ادیان اور مذاہب میں دیا جاتا ہے، تو نہ سرور کائنات کا یہ حکم ہوتا، نہ مولا کائنات کا یہ حکم ہوتا۔ حکم چھوڑ دیجیے، سیرت یعنی مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے متعلق ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں یا نہیں کہ یہودی کے باغ میں مزدوری کی، یہودی کے باغ میں مزدوری کی متعدد بار سنتے رہتے ہیں۔ میں ایک بنیادی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ علی کو مزدوری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی کچھ نہ ہو، کم سے کم اس ہسٹوریکل فیکٹ سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہر جنگ میں جو رسول کی قیادت میں لڑی گئی علی کمانڈر ان چیف رہے فوج اسلامی کے، کمانڈر ان چیف رہے۔ جب کمانڈر ان چیف رہے ہیں تو جب سب کو مال غنیمت مل رہا ہے تو علی کو بھی ملے گا، اور اس کے علاوہ میدان جنگ میں اسلام کا یہ سینشن ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی بھی دشمن کو قتل کرتا ہے تو اس کے جسم پر اس کے پاس جو کچھ ہے وہ تنہا اس مسلمان کا حق ہوگا جس نے اسے قتل کیا، کسی دوسرے مسلمان کا اس پر رائٹ نہیں ہوگا۔ یعنی وہ مال غنیمت میں جنرل فنڈ میں نہیں ہوگا، اس کی پرسنل ملکیت قرار پائے گا، اس کی تلوار، اس کا گھوڑا، اس کی زرہ، اس کا فوج جو ہو، اب فوج میں سونا لگا ہوا ہو، زرہ میں سونا لگا ہوا ہو، اس سے بات نہیں، وہ ہوگا۔ ظاہر مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو پاس ہونا چاہیے، لیکن یہ کوئی دولت نہیں، اور اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ غربت دو طرح کی ہوتی ہے، پاورٹی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے والنٹری پاورٹی اور ایک ہوتی ہے کمپلسو پاورٹی۔ وہ غربت جو حالات کی مجبوری کے تحت ہو جائے اسے قہری غربت کہا جاتا ہے، کمپلسو پاورٹی کہا جاتا ہے، اور ایک وہ کہ ہم ہیں نہیں غریب، حقیقتاً زندگی غریبوں کی طرح گزار رہے ہیں۔ اگر یہ غربت ہے تو یہ والنٹری ہے، اختیاری غربت ہے۔ در اہل بیت اور اہل بیت کے یہاں کبھی بھی قہری غربت نہیں رہی ہے، اختیاری غربت رہی ہے، اور میں دلیل ہمیشہ یہ دیا کرتا ہوں کہ اگر اختیاری غربت نہ ہوتی، قہری ہوتی، تو کبھی بھی تو کوئی سائل علی کے در سے نامراد واپس چلا جاتا، مانگنے والے کبھی تو نامراد چلے جاتے، کبھی تو کہتے اس وقت کچھ نہیں ہے، تو نہیں۔ تو مولا نے مزدوری کی اور یہودی کے باغ میں مزدوری کی۔ صرف یہی نہیں کہ یہودی کے باغ میں مزدوری کی، جناب معصوم عالم نے، سیدت نساء العالمین نے، خاتون جنت نے مزدوری کی ہے۔ ہم اور آپ واقعات سنتے رہتے ہیں کہ جب امام حسن اور امام حسین بیمار پڑے ہیں تو سرور کائنات آئے ہیں اور آنے کے بعد بیٹی سے کہا ہے، اے بیٹی روزوں کی نیت کر لو۔ شہزادی نے روزوں کی نیت کی۔ جب شہزادے صحتیاب ہو گئے تو منت تو صرف شہزادی نے مانی تھی نا روزوں کی، روزہ شہزادی کو رکھنا چاہیے، 3 روزوں کی نیت، لیکن نہیں، عمل خیر ہے تو افراد اہل بیت پیچھے کہاں رہنے والے؟ اب صرف شہزادی روزہ نہیں رکھ رہی، مولا کائنات روزے سے، دونوں شہزادے جو بیماری سے اٹھے ہیں وہ روزے سے، حد ہے کہ گھر کی کنیز فضہ وہ روزے سے ہیں، 5 افراد روزے سے ہیں۔ اور ذرا دیکھیے محاسبہ نفس کی منزل کہ جس دن روزہ شروع ہو رہا ہے ایک دانہ گھر میں نہیں ہے، جو ہوتا بھائی منت ہی تو مانی گئی تھی کہ روزے رکھیں گے، جس دن افطار کا سامان ہوتا اس وقت شہزادی اس دن روزہ رکھتی۔ یہ تو نہیں تھا کہ بس فوراً ہی روزہ رکھنا ہے، لیکن نہیں، جب صحت ہو گئی، شفا ہو گئی تو اب منت پوری ہونی چاہیے، روزہ رکھ دیا بغیر اس فکر کے کہ افطار کا کیا ہوگا، کچھ نہیں، 5 افراد روزے تھے۔ اور اس کے بعد گھر کا والی و وارث مولا کائنات علی ابن ابی طالب، آپ کو فکر ہے، آپ جاتے ہیں یہودی کے یہاں اور اس سے کہتے ہیں کہ تو کچھ مزدوری دے دے کام کرنے کے لیے، اور اس کی اجرت۔ اب ایک دودھ ہے محمد والے محمد پر تو ایک بات عرض کروں، بندہ پرور ذرا سائیکولوجیکل انالائسس کریں، نفسیاتی تجزیہ کریں۔
تو یہودی ہو چاہے کفار ہو چاہے مشرکین ہو، ان کی نگاہوں میں ان کا سب سے بڑا دشمن کون ہوگا؟ یعنی اپنے کو سامنے رکھ کے نہیں سوچیے، یہودیوں کو سامنے رکھ کے سوچیے، کفار کو سامنے رکھ کے سوچیے، مشرکین کو سامنے رکھ کے سوچیے۔ جب مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کی ذات وہ ہوگی جس سے سب سے زیادہ دشمنی اور عداوت انہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ سوچتے ہوں گے یہ نہ ہوتے تو جنگ بدر فتح نہ ہوتی، یہ نہ ہوتے تو خندق میں نہ ہم شکست کھاتے، یہ نہ ہوتے تو قلعہ قموس کا فتح ہوتا، خیبر کا فتح ہوتا۔ تو ہر جگہ پر علی کی وجہ سے اسلام کو کامیابی ملی اور ہمیں شکست ملی۔ یہی نہیں، آپ تصور کریں کہ جب شہر میں بازار سے چلتے ہوں گے علی، تو جو غیر مسلم ہوتے ہوں گے اس میں سے کسی کے ذہن میں ہوتا ہوگا یہی ہیں جنہوں نے میرے باپ کو میدان جنگ میں قتل کیا تھا، یہی ہیں جنہوں نے میرے شوہر کو میدان جنگ میں قتل کیا تھا، یہی ہے جنہوں نے میرے بیٹے کو میدان جنگ میں قتل کیا تھا۔ اپنا عقیدہ سامنے رکھ کے نہیں سوچیے، دشمنوں کے تصورات کو سامنے رکھ کے سوچیے، تو رزلٹ کیا ہوگا؟ ظاہر مولا کائنات علی ابن ابی طالب سے دوستی کا تصور تو نہیں ہوگا، لیکن اب سوچے کہ مولا کے کردار کی عظمت کیا ہے کہ مولا جا رہے ہیں یہودی کے یہاں مقام کے لیے، اون دے دیا کاٹنے کو، دے دیتا جاؤ یا علی جائیے کاٹ کے لے آئیے، جب کاٹ دیا جائے گا اون تو مزدوری دی جائے گی، لیکن نہیں، جب اون حوالے کر رہا ہے یہودی تو ساتھ ساتھ مزدوری کا جو بھی حوالے کر رہا ہے۔ یہ مولا کے کردار میں دشمن کا بھرپور یقین اور اعتماد ہے کہ مزدوری بھی ساتھ ساتھ دے رہا ہے۔ اب جب مولا لے کے آئے ہیں تو کیا کیا ہے مولا نے؟ شہزادی کے حوالے جو بھی کر دیا، شہزادی کے حوالے اون بھی کر دیا۔ یہودی نے جو اس اعتماد کا اظہار کیا تھا، کانفیڈنس کا، کیا اہل بیت کے عمل نے اس کانفیڈنس کو ٹھیس پہنچائی ہے؟ نہیں، واقعات بتاتے ہیں کہ شہزادی نے پہلے اون کے 3 حصے کیے۔ اللہ اللہ، کتنی دیانت ہے۔ اس کے بعد جو کے 3 حصے کیے، ایک حصہ اون کاٹا، جب ایک حصہ اون کاٹ لیا تو ایک حصہ جو کی حقدار ہو گئی مزدوری کی۔ اب اس جو کو پیسنے کے بعد آٹا گوندھا، آٹا گوندنے کے بعد روٹیاں پکائی۔ 5 روزے دار ہیں جس میں گھر کا والی و وارث علی بھی ہے، بیماری سے اٹھے ہوئے شہزادے حسن و حسین بھی ہیں، گھر کی مالکہ فاطمہ بھی ہے اور گھر کی کنیز فضہ بھی ہے۔ لیکن اللہ نے مساوات کا درس عمل کے ذریعے کہ جو ایک روٹی گھر کے والی و وارث کے افطار کے لیے تیار کی شہزادی نے، جو ایک روٹی شہزادہ حسن اور شہزادہ حسین کے لیے، وہی ایک روٹی کنیز فضہ کے لیے۔ کہیں سے کوئی ڈسٹنکشن اور ڈسکریمنیشن نہیں۔ یہی نہیں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ تینوں دن کے اس واقعے کے متعلق جو روایت ملتی ہے تو یہی ملتی ہے کہ شہزادی نے مطلب کہ اون کاٹنا تو گھر کا کام تھا نا، ارے مزدوری کا کام تھا، لیکن جو پیسنا، آٹا گوندنا، روٹی پکانا، یہ تو گھر کا کام تھا۔ تینوں دن شہزادی نے جو پیسا ہے، شہزادی نے آٹا گوندا ہے اور روٹیاں پکائی ہیں، جبکہ گھر میں فضہ موجود ہے۔ اور ہم یہ سنتے ہیں ایک دن کام فضہ کرتی تھی، ایک دن شہزادی کرتی، الٹرنیٹ ڈے۔ تو اب اگر 3 دنوں تک مسلسل کام ہو رہا ہے تو کم سے کم ایک دن تو فضہ کا ہونا چاہیے تھا۔ اگر پہلا دن شہزادی کا تھا، تیسرا دن شہزادی کا تھا، تو دوسرا دن فضہ کا ہونا چاہیے۔ اگر پہلا دن فضہ کا تھا تو تیسرا دن فضہ کا ہونا چاہیے تھا، دوسرا دن شہزادی کا ہونا چاہیے۔ لیکن تینوں دن شہزادی خود کام کر رہی ہے، فضہ سے کام نہیں لے رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فضہ لاکھ صحیح مگر قلیل ہے، قسمت کی منزل کا فائز نہیں ہے، بھوکی ہے، روزے دار ہے۔ اے فضہ، آج تم آرام کرو، تمہارے حصے کا بھی کام فاطمہ کرے۔ ایک دودھ پہنچے محمد والے محمد کو، تو شہزادی نے بھی محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، علی نے بھی محنت اور مزدوری کی ہے۔ اور یہیں سے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا جو یہ
غلط تصور ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں کوئی خاتون عزت و عفت کی حفاظت کے ساتھ شرط لگا رہا ہوں، اگر اپنی اور اپنے بچوں کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے مزدوری کرے، محنت کرے، تو ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی اس کو عزت کی نگاہوں سے نہیں دیکھتی۔ سجدی ہے سوسائٹی، المیہ ہے، اسے وہ اسٹیٹس نہیں دیا جاتا۔ اگر محنت کرنا، مزدوری کرنا عفت و عصمت کی حفاظت کے ساتھ ذلت کا سبب ہے، تو سوال اٹھتا ہے کہ ہمیں کیا حق ہوتا ہے کہ ہم مزدوری کرنے والی فاطمہ زہرا کو شہزادی کریں؟ تو سوچنے کی بات ہے۔ اگر کوئی مزدور محنت کرتا ہے، ہماری سوسائٹی عزت کا مقام نہیں دیتی، تو مولا کو ہم مولا کہتے ہیں جبکہ مولا نے مزدوری۔ یاد رکھے، مولا نے مزدوری، میں نے پھر اس کا بولا ہوں، اس لیے نہیں کی کہ اگر نہ کرتے تو کھانے کے لیے نہ تھا، راہ خدا میں سب تقسیم کر دیتے تھے، وہ الگ بات، اسی لیے کہ ڈگنیٹی آف لیبر کا پروپیگنڈا کرنا اور ہے۔ شیشے کے گھروں میں بیٹھ کے لیبر لاز اور لیبر لیجسلیشن اور ILO کی بات کرنا اور ٹریڈ یونینزم کی بات کرنا اور ہے، اور مزدور بن کے مزدور کی عظمت کو پہچانوانا اور کہ یہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب درود پڑھیں محمد والے۔ تو دین اسلام میں جو عبادت کا تصور ہے، وہ تصور یہ ہے ہی نہیں کہ ہم صرف اللہ کرتے رہیں، صرف تسبیح پڑھتے رہیں۔